السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ آج ہم بات کریں گے چہلم کے حوالے سے کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے کیا تیاریاں ہیں بنام سرکار۔ جی تو ناظرین، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے محرم الحرام گزرا عزت اور احترام کے ساتھ منایا گیا، وہیں ہم نے یہ چیز دیکھی کہ انتظامیہ کی جانب سے بھی کچھ ایسے اقدامات کیے گئے جو کہ بالکل ہی اس دفعہ محرم سے ہٹ کر تھے۔ اس میں ہم نے دیکھا کہ پانی کی سپرنکلنگ ہمیں دیکھنے کو ملی کہ کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی تو انتظامیہ کی طرف سے چھڑکاؤں کا انتظام کیا گیا تھا، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سبیلوں کا انتظام جو ہے وہ بھی اس دفعہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ کیا گیا تھا۔ اب چہلم آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کی بھی تیاریاں اسی طریقے سے کی جاتی ہیں، اور پھر جتنے بھی لائسنس داران حضرات ہیں ان کی میٹنگز بھی بلائی جاتی ہیں۔ امن کمیٹی جو ہے ایک بنائی گئی ہے انتظامیہ کی طرف سے، اس کے بھی ممبرز جو ہیں وہ آ کر جو ہے وہ انتظامیہ سے اور پولیس ڈپارٹمنٹ سے جو لوگ ہیں ان سے بات چیت کرتے ہیں، اپنے جو تحفظات ہیں وہ سامنے رکھتے ہیں تاکہ ان تحفظات کو فوری طور پر جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، جس کی وجہ سے ایک پروسیشن جو گزرتا ہے وہ بالکل منظم انداز سے جو ہے وہ گزر سکے۔ اسی طریقے سے کچھ تحفظات اپنے بھی ہوتے ہیں لائسنس داران کے، عہدے داران کے، اور اسی طریقے سے کچھ ڈیمانڈز جو ہیں وہ انتظامیہ کی بھی ہوتی ہیں کہ وقت کی پابندی جیسے ہوتی ہے۔ تو اب چہلم کے اوپر دیکھتے ہیں کہ کیا ان کے تحفظات ہیں انتظامیہ کے ساتھ، اور پھر انتظامیہ جو ہے وہ کتنے حد تک ان کے تحفظات کو ختم کرتی ہے یا ان کے جو ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کرتی ہے، یا یہ لوگ جو انتظامیہ جو ان سے ڈیمانڈ کرتی ہے وہ کس طریقے سے پوری ہوتی ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ صدر امام بارگاہ یونین ملتان اسد عباس شاہ صاحب موجود ہیں۔ سر، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ بڑا شکریہ، بڑی مہربانی۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ محرم جس طریقے سے گزرتا ہے اور آپ لوگوں کی میٹنگز جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں محرم سے تقریباً 1 مہینہ 2 مہینے پہلے ہی، تو اب چہلم ہے تو کس حد تک آپ یہ دیکھتے ہیں کہ انتظامیہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو آپ کے چینل اور آپ کی ٹیم کا بڑا شکر گزار ہوں، کیونکہ اس چینل نے ہر ایسے موقع پر جو ملتان ڈویژن میں یا جنوبی پنجاب میں ایونٹ آتے ہیں تو اس کو بڑی کور کیا ہے، اس کی اپڈیٹس دی ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں 3 بہت بڑے جو ایونٹس مذہبی ہوتے ہیں، ان میں 12 ربیع الاول، 10 محرم اور چہلم امام حسین علیہ السلام ہے۔ اچھا، محرم بھی ہر سال آنا ہے، چہلم بھی ہر سال ہونا ہے، اور 12 ربیع الاول کا جو ہے ایونٹ بھی ہر سال آنا ہے۔ انتظامیہ ایٹ دا ٹائم آف نیک جب اس پہ توجہ دیتی ہے تو اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے۔ پورا سال انتظامیہ اس لیول کی توجہ نہیں دیتی جو آخری 2-3 دن میں اس پہ وہ آ کے کور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ پورا جو سفر کا تیسرا عشرہ ہوتا ہے، یعنی کہ تیسرا ہفتہ، اس میں 18 سے 23-24 تک چہلم منایا جاتا ہے۔ سب سے بڑا ایونٹ جو ہے 20 سفر کا چہلم ہوتا ہے۔ اب جیسے 14 اگست بھی ہے، یہ سارے ان چیزوں کو بہت پہلے دیکھنا چاہیے تھا، ان پہ بات کرنی چاہیے تھی، ان پہ ذمہ داران جو لوگ تھے، جو جلوس کے یا امام بارگاہوں کے لائسنس داران تھے، ان سے بڑی تفصیلی اس سال بہت زیادہ توجہ دینا چاہیے تھی۔ جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ 14 اگست اور 15 اگست میں چہلم کے جلوس کور کرنا، اور پھر ساتھ کوئی مذہبی جماعتوں کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کے بھی ایونٹ اس میں شامل ہو گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں ہمیں سب سے پہلے پاکستان کے امن کو، پاکستان میں بھائی چارے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے سیاسی اور مذہبی رسومات کو ادا کرنا چاہیے تھا۔ الحمدللہ ہمارا جو مکاتب فکر ہے، اس میں ضروری نہیں کہ شیعہ، اس میں تمام مکاتب فکر کے لوگ چہلم امام حسین میں بھی شرکت کرتے ہیں، عشرہ محرم میں بھی شرکت کرتے ہیں،
اور عظیم بھائی چارے کی آپ کو مثال ملے گی، اور اسی طرح 12 ربیع الاول کو بھی عظیم مثال ملتی ہے۔ ہم سب سے پہلے چاہتے ہیں کہ اخوت بھائی چارے کو پریارٹی ملنی چاہیے، امن و امان کو پریارٹی ملنی چاہیے، لیکن میرے تھوڑے سے تحفظات یہ ہیں کہ جس طرح یہ سینسٹیو ایونٹس کٹھے ہوئے ہیں، ان پر اگر حکومت پنجاب، ضلعی انتظامیہ اور دیگر جتنے بھی لا اینڈ آرڈر کے فورسز تھی، اگر وہ مشاورت کرتے تو اس کو بہتر طریقے سے ہم کر سکتے تھے۔ ابھی بھی سب سے پہلے ہمارے لیے پاکستان ہے، امن و امان ہے۔ ہمارے جتنے بھی جلوس ہیں آپ سابقہ کی طرح دیکھ لیں، وہ پورے لائن اپ ہیں، پورے وقت کی پابندی ہے، اس میں کوئی فرقہ واریت نہیں ہے، کوئی فتنہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کا چلم منانے کے لیے بطور عبادت نہ کہ بطور شرارت ہم نے شروع کیا ہے۔ اب انتظامیہ جو ان کی کچن کیبنٹ ہے یا ان کی جو ڈرائنگ روم کی امن کمیٹی کے لوگ ہیں، ان کی جناب والا پبلک میں سے نہیں ہے، جن سے مشاورت کریں۔ دیکھیں، جب آپ ایک کسان کے نمائندے انڈسٹریلسٹ کو بھیجیں گے نمائندگی کے لیے تو وہ نمائندگی نہیں ہوگی، لہٰذا صحیح معنوں میں جو نمائندگی کی جائے، جو لوگ ان جلوسوں کے، جو ان امام بارگاہوں کے لائسنس داران ہیں، ان کے لیے اگر پراپر ان کو توجہ دے کے ان کی بات سنی جاتی تو چیلم اور عشرہ محرم اور 12 ربیع الاول بہت بہتر طریقے سے منایا جائے گا، کیونکہ ہر سال منایا جانا ہے، کوئی ایک سال نہیں منایا جانا۔ ہم اس کا مطلب یہ ہے کہ انتظامیہ جو ہے وہ اگر اس نے جو امن کمیٹی بنائی ہوئی ہے وہ صرف اپنے فیوریٹزم کے اوپر بنائی ہوئی ہے کہ ان کے اپنے کوئی فیوریٹ لوگ ہیں، آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے؟ بالکل ایسا ہے۔ دیکھیں نا، جیسے آج کل جو حالات چل رہے ہیں، فیصلے جب بھی ہوں گے ٹیبل ٹاک پہ ہوں گے، فیصلے جب بھی ہوں گے آپ ان لوگوں سے، ذمہ داران سے، دیکھیں آپ کی اس میں انسلٹ نہیں ہے۔ آپ مملکت پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ آپ کوئی فیوڈلز نہیں ہیں، آپ ایک مملکت کے نمائندے ہیں، مملکت کو لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے آپ ان کے لوگ ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ گراس روٹ لیول پر اگر لا اینڈ آرڈر کے لیے، امن و امان کے لیے اور پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں تو اپنے وردی، اپنے وہ اس جاہ و جلال سے نکل کر ملک اور قوم کے لیے اگر کام کریں وہ بہتر ہے۔ اچھا، پھر آپ لوگوں کی ایسی کیا ڈیمانڈز ہیں جو کہ حکومت کیونکہ آپ کی بات سے ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آپ لوگ ڈیمانڈز رکھتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں، تو وہ ڈیمانڈز کیا ہیں؟ دیکھیں ڈیمانڈز کیا ہوتی ہیں، فرض کریں جی 7 بجے ایک جلوس ختم ہونا ہے، کوئی ایسا رستے میں پانی کھڑا ہوتا ہے، رکاوٹ بن جاتی ہے، کوئی مسہیپ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کوئی زخمی ہو جاتا ہے، کچھ ایسی ان ایکسپیکٹڈ چیزوں کی وجہ سے اگر 10-15 منٹ لیٹ ہو جاتا ہے یہ پرچہ دے دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، بڑے بھائی کا کردار ادا کرنا چاہیے انتظامیہ کو، ہمیں بھی۔ ہم تو پاکستان کو سب سے پہلے سامنے امن و امان کو رکھتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں تعاون دونوں طرف سے ہونا چاہیے۔ ہم سے تعاون مانگتے ہیں، خود کسی بات پر تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی کہ دونوں کا جو ہے وہ یہ سین ہے کہ اس وقت اگر ہم بات کریں انتظامیہ کی تو شاہ جی کے بقول انتظامیہ جو ہے وہ ریلیکسیشن نہیں دے رہی، جبکہ انتظامیہ کو بقول ان کے بڑے بھائی کا کردار، ظاہر سی بات ہے طاقت ان کے ہاتھ میں، فیصلے ان کے ہاتھ میں ہیں کیونکہ شہر انہوں نے چلانا ہے، تو یہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جس میں دونوں کی رضامندی ضروری ہوتی ہے اور دونوں کو کہیں نہ کہیں درگزر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد چلیں گے ہم اسسٹنٹ کمشنر کے پاس اور اسسٹنٹ کمشنر سٹی سے جانیں گے کہ ان کی کیا تیاریاں ہیں، کتنے پروسیشنز ہوں گے، کون کون سے روٹس ہوں گے، یہ ہمیں اسسٹنٹ کمشنر جو ہے وہ بتائیں گے۔ لیں گے ایک بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جب بھی کوئی مذہبی ایونٹ آتا ہے تو سب سے پہلی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی، اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹ جو ہے وہ انتظامات کو دیکھ رہی ہوتی ہے اور اسی کے ذمہ ہوتا ہے کہ عوام کو ایک سہولیات فراہم کرنے کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ جب محرم کے 10 دنوں میں ضلع انتظامیہ نے ایک بہترین کارکردگی پیش کی جس میں عوام کو کئی سہولیات جو ہیں
اس دفعہ دیکھنے کو ملی، اور بہترین حکمت عملی یہ تھی کہ ملتان شہر کی حدود میں پہلی دفعہ ہوا کہ جہاں پر پروسیشنز نکلے تھے، جہاں پر مجالس ہو رہی تھیں، وہاں پر ایک تو سیکیورٹی کے جہاں پر انتظامات تھے، وہیں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پانی کی سبیلیں لگائی گئی تھیں، واٹر اسپرنگنگ کی گئی تھی کیونکہ گرمی بہت شدید تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کھانے کے انتظامات جو ہے وہ بھی ہم نے دیکھے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ موبائل سروسز کی بات کریں تو فار دا فرسٹ ٹائم یہ ہوا تھا کہ موبائل سروسز بھی بند نہیں ہوئی، اور یہ سارے کا سارا سہرا جو ہے یہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو جاتا ہے۔ اور اب چہلم کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے کہ چہلم آ رہا ہے، اور چہلم کے اوپر بھی جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سب سے پہلے فرنٹ لائن بنتی ہے اور انتظامات اپنے ہاتھ میں لیتی ہے، اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے وہ کام کرتی ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر سٹی عبدالسمیع شیخ میرے ساتھ موجود ہیں۔ سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو محرم کے دنوں میں جو آپ لوگوں نے ایک بہترین انتظامات کیے، آج سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کئی ایسے نئے انیشیٹوز بھی لیے گئے جو کہ آج سے پہلے یا نہ تو کسی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے لیے اور نہ ہی کوئی اور جو عوامی حکومت ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکی۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کتنے چیلنجز اور آپ کو درکار ہوئے، اور کتنی مین فورس جو تھی وہ لگی تھی؟ جی بالکل، کافی ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے محرم کے جو پروسیشنز ہوتے ہیں ہمارے ملتان ایک سینٹر پوائنٹ ہے اس چیز کا، پورے 10 دن کی پروسیشنز بھی ہوتی ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں ہمیں انشور کرنا تھا کہ جو روٹس ہیں ہمارے ان کو ہم لوگ کلیئر کریں، وہاں پہ صفائی ستھرائی کی کوئی ایشوز نہ ہوں، جو کہ تھینک فلی ستھرا پنجاب کے میم اس کے جو مشن تھا اس کے تحت صفائی ستھرائی کے اس بار کافی بہتر حالات رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا تھا کہیں پہ اگر روڈ ورکس میں کام ہونا ہے، کہیں پہ روڈ میں پیچ ورکس کرنے ہیں، فلنگ کرنی ہے، کوئی بھی اگر ہم نے ایسی انٹرونشنز کرنی ہے جس سے وہاں پہ جو لوگ گزریں گے ان کو میکسیمم فائدہ ہو سکے، تو وہ ہم بیفور ٹائم کروا دیں، پہلی محرم سے پہلے ہم لوگ کو کام شروع کروا کے ختم کروا دیں تاکہ لوگوں کو میکسیمم بینیفٹ ملے۔ کہیں پہ اگر مین ہولز کا ایشو آ رہا ہے، کہیں پہ اگر صفائی ستھرائی کا ایشو آ رہا ہے، کہیں پہ اگر گرمی کی وجہ سے وہ روڈ بالکل گرم ہو جاتا ہے، لوگ وہاں سے گزر نہیں پا رہے ہوتے، تو وہاں چھڑکاؤ کروا دیں۔ اس ٹائپ کے کافی سارے میشرز تھے جو کہ گورنمنٹ آف پنجاب کے انسٹرکشنز کے تحت ہم لوگوں نے کیے۔ کچھ اور انٹرونشنز تھے جیسے کہ ہم نے سبیلیں لگائی ہوئی تھی میجر پروسیشن روٹس میں، موبائل سبیلوں کا ہم نے بندوبست کیا ہوا تھا کہ جو پروسیشن ساتھ چل رہے ہیں ان کے ساتھ بھی سبیل چل رہی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی، کہ وہاں پہ لوگ اس سے بھی فائدہ اٹھا سکے، ٹھنڈا پانی ان کو مل سکے، ان کو شربت مل سکے، کہ ہم لوگوں کو میکسیمم بینیفٹ دے سکیں، کیونکہ ایونچولی گورنمنٹ آف پنجاب کی رسپانسبلٹی یہی بنتی ہے، اور ہم لوگ اسی چیز کو پورا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ لوگوں کو میکسیمم بینیفٹ دے سکیں، اور جتنی بھی تکلیف ہو رہی ہوتی ہے ان کو ہم لوگ اس کو منیمائز کر سکیں، اسی کے لیے میجرز لیے گئے۔ اچھا سر، یہ تو ہو گیا، اب آ جاتا ہے آگے چہلم۔ تو چہلم کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو سیکیورٹی ریلیٹڈ کافی اس میں میٹرز ہوں گے، اس میں پولیس جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، سی پی او ہے یہاں پہ، ایس ایس پی آپریشنز ہیں، ان کی سپورٹ سے جہاں جہاں ہمارے پروسیشنز ہو رہے ہوں گے، جہاں جہاں ہمارے لائسنس پروسیشنز ہیں ان کو ہم لوگ فل پروف سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ کوئی یہاں پہ سگنل کی ڈسرپشن نہ ہو، ہم لوگ وہ انشور کر رہے ہیں تاکہ سیکیورٹی ہو، واک تھرو گیٹس ہمارے صحیح طرح لگے ہوں، لوگوں کو ہم اس طریقے سے سیکیور کر سکیں۔ اس کے علاوہ جیسے گورنمنٹ پنجاب کی ہمارے پاس پرائیورٹیز آتی رہیں گی، ہم ان کو امپلیمنٹ کرتے رہیں گے۔ فار ایگزامپل کنٹرول روم ہم لوگ اس ٹائم پہ سینٹرلائز بنانے کی جگہ ہم لوگ سوچ رہے ہیں کہ انڈیویجول جو ہمارے ایریاز ہیں سیکٹر وائز ان کو ڈیوائڈ کیا جائے۔ اوبیسلی گرمی بہت زیادہ ہے اس دفعہ بھی، تو یہ ساتھ ساتھ چھڑکاؤ کا جو انیشیٹو ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پچھلی دفعہ آپ لوگوں نے کیا اس نے اتنا لوگوں پر اثر انداز ہوا تھا کہ گرمی کی شدت جو ہے ان لوگوں کو کم محسوس ہوئی ہو؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ پروسیشن جو بھی تھے، جو میں ہمارا جلوس تھے، جو بھی مجالس تھی، ان کے ساتھ ساتھ ہماری پوری انتظامیہ بھی چل رہی تھی۔ اس میں ڈپٹی کمشنر ملتان، سی پی او ملتان، اے ڈی سی آر، میں خود اے سی صدر، ہم سب پروسیشنز کے ساتھ تھے۔ تو ایک نوٹسبل فرق نظر آ رہا تھا پچھلے سال اور اس سال میں گرمی کے لحاظ سے، ایون تو گرمی اس سال زیادہ ہوئی ہے، بارشیں بھی نہیں ہوئی ہیں ملتان میں اس حد سے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسم بہتر فیل ہو رہا ہے، ٹیمپریچر کم فیل ہو رہا ہے، اس لیے کیونکہ جہاں پہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پروسیشن گزرنا ہے، ہم 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے پہلے 2 گھنٹے کے گیپ سے ہم لوگ وہاں پہ چھڑکاؤ کر رہے ہوتے ہیں، جس سے روڈ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، راستے ہمارے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں،
جس سے عوام کو میکسیمم بینیفٹ ملتا ہے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ محرم کے دنوں میں تو ایک واسٹ جو ہے وہ سسٹم چل رہا ہوتا ہے سیکورٹی کا بھی اور پلاننگس کا بھی. چہلم کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کافی چیزیں جو ہے وہ منیمائز ہو جاتی ہیں, لائک روٹس منیمائز ہو جاتے ہیں, پروسیشنز منیمائز ہو جاتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں کہ کتنے پروسیشنز جو ہیں وہ ملتان سے نکلیں گے؟ کتنی لسٹ آپ لوگوں کے پاس آ چکی ہے لوگوں کی کہ ہم پروسیشنز جو ہیں وہ نکال رہے ہیں؟ بالکل, ہمارے پاس پوری کیٹیگرائزیشن ہے, لسٹ ہے کہ کوئی کیٹیگری اے کی کون سی مجالس ہیں, بی کی, سی کی, ڈی کی, اور اس کے حساب سے سیکورٹی پلان بن جائے گا. ہر ایک پلان کے حساب سے کیٹیگری اے کی کوئی مجلس ہے, کوئی جلوس ہے, تو وہاں پہ ہم نے کتنی سیکورٹی دینی ہے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹس ہمارے سارے ایکٹیو ہوں گے. اس میں ایم سی ہو گیا, ضلع کونسل, ایم ڈی اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن خود. ہم لوگوں نے وہی مین پاور یہاں پہ لگانی ہے چیلم میں جو کہ ہم لوگ محرم میں لگاتے ہیں. ڈفرینس بس یہ ہے کہ محرم میں 10 دن ہوتے ہیں, یہاں پہ ایک ہی دن کے اندر وہ ساری چیزیں ہم لوگوں نے انگیج کرنی ہوتی ہیں. سارے ڈپارٹمنٹ سیم پیج پہ ہوتے ہیں. ہاں یہ ہم نے ضرور دیکھا ہے کہ پروسیشنز کے دوران آپ لوگ جو تھے وہ خود بھی موجود تھے, اور خاص طور پہ ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب اور سی پی او صاحب جو ہیں, بلکہ آر پی او صاحب کو بھی ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بھی پروسیشنز کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے. تو سر یہ بتائیے گا کہ تجاوزات کے حوالے سے جو ظاہر سی بات ہے روٹس کے درمیان میں تجاوزات آتے ہیں, تو ان کے لیے آپ نے کیا اقدامات کیے ہیں؟ محرم میں ہمارے پاس جو میجر تجاوزات کو ہٹانے کے لیے ٹیم تھی, اس میں ہمارے پاس ایم سی کی کچھ ٹیمز تھیں, ضلع کونسل اور سول ڈیفینس. اس بار چیلم میں ہمارے پاس ایک ایڈیشنل ایک بہت ضروری فورس آ گئی ہے جو کہ پیرا ہے, پنجاب انفورسمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی. ان کے آفیسرز بھی یہاں پہ آ چکے ہیں, ان کا عملہ بھی آ چکا ہے. ان کو ہم لوگ فلی انگیج کریں گے چیلم میں, جہاں جہاں جو ہمارے میجر روٹس ہیں, جو میجر مارکیٹس ہیں, جہاں پہ ہمیں تجاوزات ملتے ہیں نارملی, اس کو ہم لوگ ویسے جنرلی بھی کلیئر کرائیں, اور چیلم کے دن ہم لوگ اسپیشل وہاں پہ انتظامات ایسے کریں کہ کوئی بھی دشواری نہ ہو کسی بھی انسان کو وہاں پہ آتے ہوئے یا گزرتے ہوئے. اچھا سر ہم نے دیکھا ہے سبیل کا انتظام آپ لوگوں نے کیا, کھانے کا بھی انتظام آپ لوگوں نے کیا, کیونکہ آپ کی جو ٹیمز تھیں وہ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی, تو ان کے لیے بھی آپ لوگوں نے کھانے کا فار دا فرسٹ ٹائم ہم نے دیکھا کہ ضلع انتظامیہ اپنے جہاں پر عوام کے لیے کر رہی ہے وہاں پہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو بھی سپورٹ کر رہی ہے. تو کیا اس دفعہ چہلم کے اندر بھی کچھ اسی طریقے کا سسٹم ہوگا؟ ہزاروں پولیس کے آفیسرز, کانسٹیبلز, پورا سٹاف ہوتا ہے جو کہ رات کو ان کی نفری لگ جاتی ہے, اور پھر جب تک سارے پروسیشنز کلیئر نہیں ہوتے وہیں پہ ہوتی ہے. ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم ان کا بھی خیال رکھیں. اور جو سبیل ہے وہ تو سب لوگوں کے لیے ہے, چاہے اس میں کوئی پولیس والا جانا چاہے, کچھ پینا چاہے, پانی پینا چاہے, ایم سی کا بندہ جانا چاہے, یا جو لوگ وہاں پہ ان کے پارٹ لے رہے ہیں وہ وہاں پہ کرنا چاہیں, وہ سب لوگوں کے لیے ہی فری ہوتی ہے. سر اینڈ میں پیغام کیا دینا چاہیں گے عوام کو؟ بالکل, یہ میجر ایونٹس ہوتے ہیں, ریلیجس ایونٹس ہیں. اس میں سب سے جو اہم ترجیح ہوتی ہے وہ کہ پیس سے, امن, سکون سے, عزت سے سارے یہ پروسیشنز پورے ہو جائیں. اس کے لیے ہم لوگوں نے ڈسٹرکٹ پیس کمیٹی کو انگیج کیا ہوا ہے, ڈویژنل پیس کمیٹی کو انگیج کیا ہوا ہے, جس میں کمشنر صاحب اور آر پی او صاحب جو میجر ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی انگیج کر رہے ہوتے ہیں کہ وداؤٹ انسیڈنٹ, وداؤٹ اینی ایشوز یہ چیز کلیئر ہو جائیں. جیسے ہم نے دیکھا بھی بہت سکون سے, امن اور سلامتی کے ساتھ ہمارا محرم کا پورا مہینہ گزرا ہے. اسی طریقے سے ہماری امید ہوگی کہ چیلم بھی گزرے, اور ہم لوگوں کے ساتھ بھی یہی اپیل کریں گے کہ وہ اس میں کوآپریٹ کریں اور آرام سے اپنی فیسٹیوٹیز کو پارٹیسپیٹ کریں اس میں. جی تو ناظرین آپ نے بات سنی کہ اس وقت گورنمنٹ, ڈسٹرکٹ گورنمنٹ خاص طور پہ جو ہے وہ اس وقت فلی طور پر تیار ہے کہ ہم جس طریقے سے محرم کو انگیج کیا اسی طریقے سے چہلم کو بھی جو ہے اپنی صلاحیتوں کے ساتھ جو ہے وہ اختتام کروایا جائے. تو اس کے بعد سیکورٹی کے حوالے سے بات کریں گے. ہم ایس ایس پی آپریشنز زنیر چیمہ کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ سیکورٹی کے حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں. وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین اب ہم آ چکے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس, اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی پروسیشن ہو یا کوئی بھی ریلیجیس ایونٹ ہو تو وہاں پر پولیس کی سیکورٹی جو ہے وہ سب سے اہم ہوتی ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایس ایس پی آپریشن احمد زنیر چیمہ صاحب موجود ہیں, تو ان سے بات کرتے ہیں. سر سب سے پہلے تو ویلکم کرتے ہیں سر آپ کو شو کے اندر. زنیر صاحب یہ بتائیے گا کہ محرم کا ہم نے دیکھا ہے ماشاءاللہ سے بہت اچھی انتظامات کیے گئے, اور پہلی دفعہ یہ ہوا کہ جو موبائل فون سروسز تھیں
ود ان پروسیشنز یا ایریا آف پروسیشنز کے اندر بھی وہ آن رہیں. تو اس پر سب سے پہلے تو پولیس ڈپارٹمنٹ کو سر مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا عوام کے لیے اور ایک بتایا کہ جو پولیس ہے وہ کیا کام کر رہی ہے اور اس کی پاور کتنی ہے. تو سر یہ بتائیے گا کہ اب چہلم آنے والا ہے, تو چہلم کے حوالے سے کیا تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. چہلم کے حوالے سے جس طرح ہماری محرم کے دنوں میں جو تیاریاں ہوتی ہیں وہی ایک کنٹینیوشن ہے چہلم بھی اس کا, اور ہم اسی طرح سے اس کے حوالے سے بھی تیاری کرتے ہیں جس میں سیکیورٹی پلان ایک پراپر ڈیٹیلڈ ہوتا ہے, اور سیکیورٹی پلان میں اس میں ہماری تقریباً 1804 نفری ہے ٹوٹل جس کی ڈپلائمنٹ ہوگی چہلم پہ. اس میں ہمارے پروسیشنز جو ہیں وہ ٹوٹل 9 ہیں, جس میں 3 اے کیٹیگری کے جو بہت امپورٹنٹ پروسیشنز ہیں تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے, اور باقی اس میں جو ہمارے مجالس ہیں وہ 32 ہیں. الحمدللہ کوئی اس طرح کوئی ٹربلڈ ہسٹری نہیں ہے کسی بھی پروسیشن یا مجلس کی, اور کوئی فلیش پوائنٹ نہیں ہے. بٹ ہم نے پھر بھی جو شورٹی بانڈز ہوتے ہیں جو ہماری کارروائی پولیس کی ہوتی ہے وہ ہم نے روٹین پہ کر لی ہوئی ہے ٹائملی. اس میں ہم نے ساتھ میں جو ہمارے سرچ آپریشنز ہیں وہ کنٹینیو ہم کر رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. جو ہمارے ایریاز ہیں کہ جن میں پروسیشن جائیں گے یا امپورٹنٹ اہم بڑی مجالس ہوں گی اے کیٹیگری کی, اس کے تمام ایریاز میں ہماری جو جے ٹی ٹی ٹیم ہے اسپیشل وہ کنڈکٹ کرتی ہے ڈیلی بیسس پہ کامبنگ آپریشن اور سرچ آپریشن. ساتھ میں وہاں پہ جو کوائف ہیں مختلف جو وہاں پہ ٹیننٹس ہیں ان کے, اور ساتھ اس کے علاوہ کس طرح ہوٹل وہاں پہ لوگ ٹھہرے ہوں اس کی کلیئرنس کروانا, وہ سارا ہم نے ورکنگ کی ہے. پھر جو ہماری کوارڈینیشن ہے مختلف لا انفورسمنٹ اداروں کے ساتھ وہ بڑا مربوط نظام اور نیٹ ورک ہم نے ان کے ساتھ اسٹیبلش کیا ہوا ہے. اس حوالے سے ہماری انتظامیہ کے ساتھ بھی ریگولر میٹنگز ہوتی ہیں, اور اس میں ہم نے ٹائملی میٹنگز کر کے اپنا تمام پلان سیکیورٹی کے حوالے سے وہ لے آؤٹ کیا ہوا ہے. اچھا جنید صاحب, ہم نے ایک چیز یہ بھی دیکھی تھی کہ اس دفعہ محرم کے اندر آپ لوگوں نے جو ہے وہ کیمراز کو یوز کیا, اے آئی کو یوز کیا, پھر ساتھ ساتھ سیف سٹی کے کیمراز کو بھی اس لائزون میں لایا گیا. اسی کے ساتھ ساتھ ڈرونز کا بھی استعمال کیا. تو کیا چہلم کے دنوں میں بھی اسی طریقے سے کیمراز لگائے جائیں گے اور کیمراز سے جو ہے وہ مانیٹرنگ ہوگی, اور اگر ہوگی تو کتنے کیمراز ہوں گے؟ اس میں کیمراز ایک تو انتظامیہ کی طرف سے کیمراز ہوتے ہیں جو انسٹال, پھر اب اس میں ایڈیشنل ہمیں یہ ریسورس ملا کہ سیف سٹی کے کیمراز کو بھی ہم یوٹیلائز کرتے ہیں. ساتھ میں اب سیف سٹی کا نیکسٹ پلان یہ ہے کہ جو لوکل کیمراز ہیں جتنے بھی ان کو بھی اپنے نیٹ ورک میں شامل کیا جائے, وہ انڈر پروسیس ہے. تو کوشش تو یہ ہے کہ چہلم سے پہلے میکسیمم کیمراز کو جو ایٹ لیسٹ ان روٹس پہ ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہی ہیں ان کو بھی اپنے سیکیورٹی پلان میں ہم انکلکیٹ کر لیں. تو گیو اینڈ ٹیک ہمارے جو کیمراز جو لوکلی ہم لگاتے ہیں ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے ان کی تعداد 300 سے 400 کے درمیان ہوتی ہے, اور سیف سٹی کیمراز جو ہے ان کی تعداد ڈیپینڈ کرتی ہے کہ روٹس کہاں پہ ہیں, مجالس ایٹ دیٹ ٹائم کہاں پہ چل رہی ہیں, لیکن وہ بھی تعداد ہنڈریڈز میں ہوتی ہے. تو ٹوٹل اگر ہم کیمرا سمجھیں تو 1000+ کیمراز ہمارے سرویلنس کر رہے ہوتے ہیں ایٹ اے ٹائم. اچھا, اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے روٹس کی بات کی, تو ملتان میں جو پروسیشنز ہیں ان کے روٹس جو ہیں وہ کتنے ہیں, اور کون کون سے روٹس جو ہیں وہ لائن اپ کیے گئے ہیں کہ جہاں سے پروسیشنز گزرے ہیں؟ ٹوٹل ہمارے 9 روٹس ہیں پروسیشنز کے, اور اس میں سے جو سب سے اہم گھنٹہ گھر کے قریب اس کے گرد و نواح میں جو ہمارا روٹ بنتا ہے چیلیک تھانے کی حدود بنتی ہے, اور پھر اس میں ہماری لاہوری گیٹ تھانے کی حدود بنتی ہے لاہوری گیٹ کی, اور اس کے علاوہ ہماری وہاں پہ کوتوالی کی. تو اس میں سارا ہمارا مینلی فوکس ہوتا ہے کیونکہ زیادہ تعداد ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ وہاں پہ جو پھر لائن اپ کر کے جو روٹ کے ارد گرد جو مارکیٹس ہیں ان سے شورٹی بانڈز لیتے ہیں ہم. اس کے علاوہ ان کی بم ڈسپوزل یونٹ سے ہم اسکیننگ کرواتے ہیں اسپیشل برانچ سے. تو یہ سارا ہمارا اس میں ایس او پیز میں شامل ہوتا ہے. اچھا, اب جس طریقے سے مثال کے طور پر پروسیشنز ہوں گے تو ہم نے یہ دیکھا کہ بہت اچھا اقدام پولیس کی طرف سے دیکھنے کو ملا کہ روٹس کے اوپر پانی کی سبیلیں وغیرہ جو ہیں وہ لگائی گئیں. تو کیا اس دفعہ بھی, کیونکہ ظاہر سی بات ہے سر کہ گرمی بہت زیادہ ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کہ اس دفعہ بھی کوئی سبیل وغیرہ کا اہتمام کیا جائے گا؟ جی بالکل, وہ ایز پر پریویس پریکٹس جو کہ اسٹیبلش ابھی ہوئی ہے, تو اس میں گورنمنٹ آف پنجاب کا یہ انیشیٹو ہے, اور اس میں سی ایم صاحبہ کے پرسنل انیشیٹو پہ یہ چیز کی جا رہی ہے, اور اس دفعہ بھی اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملا, کیونکہ آج سے پہلے
جو ہے وہ کچھ شکایات ملتی تھیں پولیس کی طرف سے کہ جی ہمیں کھانا نہیں دیا جاتا. اس دفعہ آپ لوگوں نے کھانا بھی فراہم کیا. اپنے جو پولیس اہلکار ہیں ظاہر سی بات ہے وہ ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, تو یہ بہت اچھا اقدام تھا آپ لوگوں کا. تو کیا اس محرم کے دنوں میں بھی جو ڈیوٹیز کر رہے ہوں گے کیا ان کے لیے بھی اسی طریقے سے کھانے کا اہتمام بھی کیا جائے گا؟ جی بالکل, موسٹ ڈیفینیٹلی. اس میں فار دی فرسٹ ٹائم ایور کہ محرم کے اتنے دنوں میں 10 دن ڈیوٹی چلی ہے, کسی ایک بھی دن کوئی بھی کمپلینٹ یا کوئی آن لائن کمپلینٹ, ان رائٹنگ کوئی کال, کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ کہیں پہ کھانا لیٹ نہیں ہوا. اور الحمدللہ بڑے اچھے سٹینڈرڈ پہ, بڑے اچھے ٹائم پہ ہر چیز پہنچی ہے. اچھا سر, اسی کے ساتھ یہ بتائیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے, تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ مسٹ کا انتظامات کیے گئے تھے, تو کیا اس دفعہ بھی مسٹ کے انتظامات ہوں گے تاکہ گرمی کے جو ایک زور ہے اسے کم کیا جا سکے؟ وہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہوں گے, بٹ آئی ایم شیور کہ یقیناً چونکہ موسم ابھی بھی اسی طرح ہے آلموسٹ, تو وہ بھی ہوگا. اچھا, اسی کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا سر کہ اب جس طریقے سے محرم کی تیاریاں کی گئیں تو اس میں تو ظاہر سی بات ہے ابھی آپ نے جس طرح بتایا کہ وہ ہوتا ہے پورا 10 دن کا ایک پلان, یہ صرف ایک دن کا پلان ہے. تو اس ایک دن کے پلان کے لیے کتنے اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹیز دیں گے؟ اس میں 1804 ہماری اسٹرینتھ ہے جو اس دن کے لیے ڈپلوائے ہوگی. 1804 چونکہ ہمارا ایک دن کا پلان ہے تو اس پہ پھر ہم زیادہ فوکس کر کے, زیادہ ری انفورس کر کے میکسیمم سیکیورٹی دیتے ہیں. سر اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا کہ اب چہلم کے دنوں میں عوام کو کیا کرنا چاہیے, کیونکہ کچھ ایسے عناصر بھی ہوتے ہیں جو کہ شر پسند عناصر جسے کہتے ہیں, تو ایک تو ان کے لیے روک تھام کے لیے لائک لاؤڈ سپیکرز کے اوپر, تو ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں اور عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ لاؤڈ اسپیکر ایکٹ پہ تو ہم فوری طور پہ کارروائی کر رہے ہیں, نیشنل ایکشن پلان کا حصہ ہے, اور اس پہ ہم اسپیشلی ان دنوں میں زیادہ تیزی لے آتے ہیں, اس کو پرویکٹیولی مزید دیکھتے ہیں. پھر ہمارا مینلی سوشل میڈیا مانیٹرنگ ٹیمز جو ہوتی ہیں وہ زیادہ ایکٹیویٹ ہوتی ہیں. ان دنوں میں کوئی سوشل میڈیا پہ مذہبی منافرت والا کوئی اس طرح کا نہ کوئی مواد شیئر کرے, تو اس پہ عوام سے بھی ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو تو فوری طور پر اس کو رپورٹ کرے. ادروائز بھی فزیکلی بھی آپ دیکھیں کہ کوئی آپ کو سسپیشیس ایکٹیویٹی یا کوئی سسپیشیس پرسن نظر آئے تو اس کی ضرور پولیس کو رپورٹ کریں, 15 پہ کال کریں تاکہ ہم فوری طور پہ چیزوں کو انٹروگیٹ کریں. تھینک یو سر. جی تو ناظرین, آپ نے جنید چیمہ صاحب کی بات سنی کہ اس دفعہ بھی جو ہے وہ چہلم کی تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں, اور جو اس وقت چہلم ہونے جا رہا ہے اس پر سیکیورٹی کے انتظامات جو ہیں وہ بھرپور انداز سے کیے جائیں گے. اسی کے ساتھ ہی وقت ہوا ایک بریک کا, اور بریک کے بعد چلیں گے سی ٹی او کے پاس اور ٹریفک کے حوالے سے جانیں گے. لیں گے ایک بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم نے دیکھا ہے کہ محرم پر اس دفعہ پہلی دفعہ یہ دیکھنے کو ملا کہ ٹریفک پلان کو بڑے منظم طریقے سے جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے اسے بنایا, اور اس کے بعد عوام کو تکلیف بھی نہیں ہوئی کیونکہ ٹریفک جو تھی اس کا فلو متاثر نہیں ہو سکا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ٹریفک پلانز جو ہیں وہ بڑے منظم طریقے سے بنائے جاتے ہیں اور عوام جو ہے ان سے پھر مستفید بھی ہوتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی دینی ہو ایونٹ ہو یا پھر کوئی کنٹری ایونٹ ہو, تو اس پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ٹریفک کے فلو کو جو ہے وہ متاثر ہونے سے بچانے کے لیے ٹریفک پولیس بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہے. تو اب چہلم کے اوپر بھی ظاہر سی بات ہے کہ پروسیشنز جو ہیں جلوس وغیرہ وہ نکلیں گے, تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اس وقت کاشف صاحب موجود ہیں, سی ٹی او ملتان. سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں. کاشف صاحب سب سے پہلے تو مبارکباد پیش کرتے ہیں آپ کو کہ آپ سی ٹی او ملتان تعینات ہوئے ہیں. اور سر یہ بتائیے گا کہ اب چہلم ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ محرم پر ٹریفک بہت اچھا منظم طریقے سے روڈز پر رواں دواں رہی, چاہے پروسیشنز ہوں تو وہاں پر بھی ہمیں کوئی ایز سچ ٹریفک جیمز نظر نہیں آئے. تو چہلم کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ کون کون سے روٹس جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں ملتان شہر میں؟ جی شکریہ. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس دفعہ پہلے 10 دن جو ہے محرم کے, اس پر بھی ٹریفک پولیس نے باقاعدہ اپنے پلان ایشو کیے تھے, اور دا فرسٹ ٹائم انہوں نے اپنی پراپر روٹ لگائے اور اس کے بعد ساری ڈفرینٹ ڈائیورژنز لگائیں, عوام کو بھی تکلیف نہ ہو اور پروسیشنز بھی جو ہیں رواں دواں رہیں. اس دفعہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ چہلم ایک سنگل ڈے ایونٹ ہے,
اور ہمارا جو اندرون ملتان ہے، ملتان شہر، اس میں یہ زیادہ سارا اس کا پروسیشن ہے۔ اچھا سر، اب ظاہر سی بات ہے ٹریفک ڈائیورژن کی آپ نے بات کی، کیونکہ جب پروسیشنز چل رہے ہوتے ہیں تو لوگوں کو بڑا مسائل ہوتے ہیں کہ روٹس کا پتہ نہیں ہوتا، تو اب آپ ظاہر سی بات ہے اس چیز کو ڈائیورٹ بھی کریں گے، اور ڈائیورٹ کرنے کے ساتھ ساتھ عوام کو پھر سر کس طرح پتہ چلے گا کہ یہ وقت پروسیشنز کا ہے اور یہ روٹ ہم نے متبادل استعمال کرنا ہے؟ جی بالکل، جیسے کہ ملتان کا لوکل پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر بھی ہم بڑی واسٹ پبلسٹی کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ہمارا جو سٹی ٹریفک پولیس ملتان کا اور سی پی او ملتان کا جو فیس بک پیج ہے اور جو سوشل میڈیا پیجز ہیں، اس پہ تو ہم ہر وقت یہ چیزیں ایڈورٹائز کرتے ہیں اور اپڈیٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج کل عوام سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرتی ہے، تو جو بھی ٹریفک کی اپڈیٹ ہے وہ سوشل میڈیا سے بھی ملتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ملتان ٹریفک پولیس کا ایک اپنا ایک چینل ہے، ایف ایم چینل 88.6، اس پہ تو آپ عوام کو پتہ ہے کہ 24 گھنٹے لائیو اپڈیٹس آتی ہیں، ٹریفک کی مانیٹرنگ ہوتی ہے، کنجیشن پوائنٹس بتائے جاتے ہیں، ڈائیورژن بتائی جاتی ہیں، تو انشاءاللہ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہوں گی اور عوام کو انشاءاللہ بالکل تکلیف نہیں ہوگی۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ کیمراز سیف سٹی کے بھی لگے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی کوئی مدد دی جا سکے گی؟ جی بالکل، ابھی جیسے ملتان سیف سٹی پروجیکٹ اب تقریباً تکمیل کے مراحل میں ہے اور سٹارٹنگ میں ہے، اور چونکہ ان کے فکسڈ کیمراز ہیں اور ان کی لائیو فیڈ ساری سیف سٹی میں آتی ہے، تو اب یہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ سارے انٹیگریٹ ہو جائے گا ہمارے سسٹم میں، اور سیف سٹی کے کیمراز نہ صرف ہمارے اس طرح کے مذہبی جلوسوں میں اور پروسیشنز میں ہمیں ہیلپ کریں گے، اس کے علاوہ کرائم میں بھی ان کی بڑی ہیلپ ہوگی۔ اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ٹریفک اہلکار جو ہیں وہ صبح سے لے کر شام تک ڈپلائڈ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ اس ایک دن کے چہلم کے دن جو ہے وہ کتنے ٹریفک اہلکار جو ہیں وہ تعینات ہوں گے، اور کیا باہر دوسرے اضلاع یا تحصیلیں جو ہیں وہاں سے بھی جو پولیس ٹریفک اہلکار ہیں ان کی بھی مدد لی جائے گی؟ جی بالکل، ویسے ملتان میں جو مین پروسیشن ہوتا ہے اس لیے ملتان میں زیادہ ٹریفک وارڈنس کی ریکوائرمنٹ ہے، لیکن جیسے چہلم ہے اس میں باقی اضلاع میں بھی ظاہر ہے سیم ڈے یہی ایکٹیویٹی ہے، تو باقی اضلاع سے تو ہم اس دفعہ نہیں ڈیمانڈ کریں، لیکن جو ہماری اپنی نفری ہے اور اس میں تقریباً 350 کے قریب ہم نے ٹریفک وارڈنس کو ڈپیوٹ کیا ہے، جو کہ ڈفرینٹ کنجیشن پوائنٹس پہ ہوں گے، ڈفرینٹ چوکس پہ ہوں گے، ڈائیورژن پوائنٹس پہ ہوں گے، اور لوگوں کی سیفٹی کے لیے بھی اور ان کی ٹریفک کے معاملات کی آگاہی کے لیے بھی موجود ہوں گے، اور انشاءاللہ سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے جب تک یہ پروسیشن ڈسپرس نہیں ہو جاتا تو ساری ٹریفک پولیس اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہوگی۔ 350 کے قریب جو ہے یہ اہلکار ڈیوٹی تو کریں گے، مگر سر ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے گرمی بہت ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ صبح سے لے کے شام تک انہوں نے کھڑے ہونا ہے، عوام کی خدمت کے لیے کھڑے ہونا ہے، تو ان کا کوئی کھانے پینے کا انتظام بھی کوئی سٹی ٹریفک پولیس آفیسر نے کچھ سوچا ہوا؟ جی بالکل، ہماری ذمہ داری ہے، اور ظاہر ہے وہ چونکہ صبح سے آئے ہوں گے اور رات تک ان کی ڈیوٹی ہے، تو ان کو 2 ٹائم کا جو بھی فوڈ ہے اور اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی، اور ایک موقع پہ تو لیمو پانی بھی ان کو مہیا کیا جائے گا، کیونکہ ظاہر ہے عوام کی خدمت کے لیے وہ موجود ہیں اور ایک سرکاری فرض کو مکمل کرنے کے لیے موجود ہیں۔ اچھا سر، اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر سی بات ہے کہ لوگ پروسیشنز میں بھی آتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی سواری کے تحت ہی آتے ہوں گے، تو سواری کو پارکنگ کرنے کے لیے، پارک کرنے کے لیے کوئی پارکنگ ایریا بھی مختص کیا جا رہا ہے ان پروسیشنز کے آس پاس؟ جی بالکل، جیسے کہ جو محرم کے پروسیشنز ہوتے ہیں اس میں ہر جگہ سے آپ انٹر نہیں ہو سکتے، تو ڈفرینٹ جگہوں پہ انٹری پوائنٹس ہوتے ہیں، تو جو 2-4 بڑے انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پر ہم نے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ مل کر پارکنگ کے پوائنٹس آئیڈینٹیفائی کیے ہیں، وہ باقاعدہ ایڈورٹائز بھی ہوں گے اور مارکڈ بھی ہوں گے، تو جو لوگ پروسیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی جو بھی ٹرانسپورٹ ہے، چاہے گاڑی ہے چاہے موٹر سائیکل ہے، وہاں پر پارک کریں گے۔ پارکنگ پہ علیحدہ ہماری ٹریفک کی ڈیوٹی ہوگی تاکہ اس موقع پہ کوئی اور بد نظمی نہ ہو، تو اس ساری چیز کو معاملے کو دیکھا گیا، اور انشاءاللہ یہ ایک مثالی دن ہوگا جس میں سب معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ سر، یہ تو اچھا دن ہو، کیونکہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے محرم کے دنوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے منظم انداز سے اور ایک بہترین انداز سے جس طریقے سے آپ لوگوں نے کام کیا ہے، تو وہ آج تک میرے خیال سے ملتان کی ہسٹری کے اندر نہیں ہو سکا، کیونکہ پہلے تو ہم یہی دیکھتے تھے کہ ملتان شہر میں جب بھی کبھی پروسیشنز گزرتے تھے تو کلومیٹر دور ہی جو ہے وہ راستے بند کر دیے جاتے، ایون کہ 2 وے ٹریفک بھی ہوتا تھا تو 2 وے ٹریفک والی سائڈز بھی بند کر دی جاتی تھیں کہ پروسیشن گزرنا ہے تو بالکل ہی چوک ہو گیا وہ،
پھر اس کا بوجھ جو ہے وہ دوسروں جگہوں پر پڑتا تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ سر یہ بھی بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹرول رومز ہم نے دیکھے ہیں محرم میں بنائے گئے ہیں، تو کیا اس ایک دن کے لیے بھی کوئی کنٹرول روم قائم ہوگا یا جسٹ ایز اے ڈیوٹیز لگا دی جائیں گی اور ہو جائے گا؟ نہیں، اس ایک دن کے لیے بھی ایک ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے کنٹرول روم بنایا ہے۔ اس کے علاوہ سیف سٹی بھی ہمارا کنٹرول روم ہوتا ہے جو پولیس کے پرسپیکٹیو سے ہے۔ باقی ہمارا آفس بھی ہوگا موجود، اس میں ہمارے پاس جو اپنا سسٹم ہے سارا وائرلیس کا وہ بھی سارا ایکٹیو ہوگا۔ تو ایز سچ ٹریفک پولیس جو ہے وہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ کے ساتھ اور لوکل پولیس کے ساتھ مل کے جو مین کنٹرول روم ہے اس میں اپنی پریزنس رکھے گی۔ سر لاسٹ سوال آپ سے یہ کریں گے کہ عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے اس دن کے حوالے سے کہ ٹریفک کا فلو متاثر نہ ہو سکے؟ جی بالکل، عوام کو یہی میسج ہے کہ یہ ایک دن ہے، یہ ہمیں ایک بڑا اہم دن ہے اور اس میں ایک ہمارے لیے اس کی بڑی مذہبی ویلیو ہے، اور ہم سب اس کے لیے جو لوگ آتے ہیں ہمارے پروسیشن میں شامل ہونے کے لیے، وہ لوگ بڑے ایک چاہت سے آتے ہیں، بڑی محبت سے آتے ہیں۔ ان کو ان کی جو ٹریفک کی مینجمنٹ ہے اس میں ایک دن اگر لوگوں کو تھوڑی سی کسی حوالے سے ٹریفک کی تھوڑی سی زحمت بھی برداشت کرنی پڑے تو وہ اس کو خندہ پیشانی سے قبول کریں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ عوام کو یہ تکلیف نہ ہو، لیکن اس میں کوئی بسا اوقات کبھی تھوڑی بہت اوپر نیچے ہو جائے تو اس میں یہ ایک ہمارے لیے ایک ریلیجیس ایونٹ ہے اور اس کی بڑی ویلیو ہے، اور ایک امام حسین کی یہ یاد میں منایا جاتا ہے۔ تو اس میں جو بھی چھوٹی موٹی تکلیف ہو، جو بھی گرمی ہے یا جو بھی کوئی چیز ہے، اس میں ٹریفک پولیس کا ساتھ دیں اور اس دن کو ایک اچھے طریقے سے اختتام پہ لے کے جائیں۔ سر بہت بہت شکریہ سر آپ کا۔ جی شکریہ۔ جی تو ناظرین، آپ نے بات سنی کہ کس طریقے سے یہ ایونٹ جو ہے یہ آرگنائز ہوگا، جس میں پروسیسرز جہاں پر نکلیں گے تو ان کے اپنے جو بھی معاملات ہیں یا مسائل ہیں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ نے صحیح ان سے بات کرنی اور انہوں نے پورا کرنا۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر آ جاتی ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کی ذمہ داری، وہ بھی ہم نے آپ کو سنوایا۔ اس کے بعد پولیس کی کیا ذمہ داری ہے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا کہ کتنے اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تعینات ہوگا، اور سب سے بڑی چیز کہ ٹریفک کے فلو کو متاثر ہونے کے لیے سی ٹی او صاحب جو ہیں وہ بھی سرگرم ہیں، نئے سی ٹی او ہیں، اور ان کی طرف سے بھی یہی کہا گیا ہے کہ جس طریقے سے محرم کو ہم نے بخوبی طریقے سے جو ہے وہ گزروایا ہے، اسی طریقے سے چہلم کو جو ہے وہ بھی گزروائیں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر خدا نخواستہ کوئی تھوڑی بہت مسئلے مسائل درپیش آ بھی جاتے ہیں تو خندہ پیشانی سے اور بھائی چارے سے جو ہے اس کو درگزر کیا جائے۔ ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔